اور آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں، میں یہ بات صرف حقیقت کی نقاب کشائی کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلانا، دیانتداری سے یہ بات بتلانا، اور میں یہ بات پوری تکڑی کے تول کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تعصب کے ساتھ نہیں، جانبداری کے ساتھ نہیں، اپنے مسلک کا لحاظ برتتے ہوئے نہیں، اس لیے کہ مجھے حق کی پاسداری کا سبق اگر ملا ہے حضرت علامہ شہید سے ملا ہے۔ حضرات، ہم میرٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں، ایمانداری سے بتلانا، شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، پچھم و پورب کے اندر وہ کون سا فرزند ہے جس نے مسیحیت کے گرجوں کو کپا کے رکھ دیا اور جس نے ہندو مت کو الٹا کے رکھ دیا؟ اللہ کی قسم ہے، دنیا کا کوئی فرزند بھی اس میدان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لوگ باہمی مسالک کے معاملات کے اندر دست و گریباں رہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے والی عظیم الشان شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مودی بھی اس کی للکار ہدابت سے گھبرا گیا، اس کے استدلال سے گھبرا گیا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں برطانیہ میں ہو کے آیا ہوں، نہ جانے کب تک وہاں پہ جانے کا موقع ملتا رہے، اس لیے کہ مرزائی ہماری پیش قدمی سے برطانیہ کے اندر گھبرا رہے ہیں، ربوہ ٹائمز کے اوپر خبروں کو لگا رہے ہیں، تعصب اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے جھوٹے الزامات کو لگا رہے ہیں۔ نہ جانے کب ہمارے لیے یورپ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن حضرات گرامی قدر، ایک طرف تو یورپ حریت فکر کا لمبردار ہے، آزادی اظہار کا لمبردار ہے، جمہوری روایات کا لمبردار ہے، لیکن دوسرے دورہ معیار یہ ہے کہ اہل حدیث کا فرزند ذاکر نائک جس وقت برطانیہ میں داخل ہونے کی بات کرتا ہے، اس کے لیے وہاں کے دروازوں کو اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ برطانیہ کے کار پردازوں کو اس بات کا پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے گا تو اکیلا، لیکن جاتے ہوئے ہزاروں مسیحیوں کو بھی ساتھ دیتا ہوا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آئیے اس سے بھی اگلی بات میں کرتا ہوں، جہاں پر ہم نے اس میدان کے اندر پیش قدمی کی اور ہمارے فرزند نے شوکت اہل حدیث کے پرچم کو لہرا دیا، الحمدللہ اس وطن کے اندر جس وقت ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر بڑی بڑی اخلاق باختہ عورتوں نے علماء دین کو بھگانے کی بات کی، علماء دین کو آگے لگانے کی بات کی، علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا میڈیا کے اندر آیا، الحمدللہ انگریزی زبان کے اندر استدلال اور ان کی ٹرمز کو سمجھتے ہوئے میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ وقت بھی آیا کہ این جی اوز کی بڑی بڑی نمائندہ جب میرے نام کو سنتی تھیں میدان سے بھاگ جاتی تھیں اور کہتی تھی ہم احسان اللہ ظہیر کے بیٹے کے دلائل اور اس کے استدلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے الحمدللہ باطل کو خاموش نہیں کیا بلکہ باطل کے سینے کے اوپر پرچم حق کو کھاڑ کے دکھایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا کا میدان جہاں پہ ایک سمندر ہے، وہاں پر الحمدللہ ہمیں وہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے حضرت علامہ شہید کی وہ بات یاد آ گئی، آپ پتوں کی سے الیکشن کو لڑ رہے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی وہاں پہ کمپین کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا ہم اس ملک کی سربراہی کے اس لیے حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہوں سے بات کرنا آتی ہے، اگر یہ مولوی برسر اقتدار آ جاتے ہیں یا پاکستان کے نمائندہ بن جاتے ہیں تو ایسے عالم کے اندر عربوں سے بات کون کرے گا، اجمیوں سے بات کون کرے گا؟ تو حضرت علامہ شہید نے تحدیث نعمت کے طور پہ بغیر کسی فخر کے اور بغیر کسی غلو کے یہ بات کہی تھی، کہا ذوالفقار علی بھٹو تجھے اپنی دنیا داری کے اوپر ناز ہے، الحمدللہ ہم ایسے ہفت زبان کے ماہر علماء موجود ہیں جو دنیا کی تمام زندہ زبانوں کے اوپر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ کو یہ بات آج سمجھانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے سامنے اس عرضداشت کو رکھنے کے لیے آئے ہیں، الحمدللہ باطل جتنی مرضی قوت کے ساتھ آئے، باطل جتنی مرضی طاقت کے ساتھ آئے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتاب من قبل هذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ حضرت علامہ شہید کے الفاظ
میں آپ کے سامنے دہرا دینا چاہتا ہوں، حضرت علامہ شریعت بل کے اوپر شریعت محمدی کے مقدمے کو لڑ رہے تھے، ایسے عالم میں ان کے مد مقابل بڑے بڑے علماء سب بن کے آئے۔ حضرت علامہ شہید نے ایسے موقع پہ کہا، اور جاؤ تم اکیلے اکیلے مت آؤ، اور میرے مقابلے کے اوپر تمہارے جیسے 50,000 بھی آ جائیں، ان کا مقابلہ اکیلا کرنے کے لیے